أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، اس دنیا کے اندر رہ کے انسان کو اپنے دل کے اندر کچھ محبتوں کو لازمی کرنا پڑتا ہے، اور ان محبتوں کو شرعی محبت کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو فطری محبتیں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی محبتیں ہیں جو غیر شرعی محبتیں ہوتی ہیں. ان محبتوں کی بنا پہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے. کچھ ایسی محبتیں جو فطری بھی ہیں اور شرعی بھی ہیں، ان میں سے وہ ایمان کا حصہ بھی ہے. اگر انسان اس دنیا میں رہ کے وہ محبتیں نہ کرے تو پھر انسان اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کچھ ایسی محبتیں جن کو دنیا والوں نے محبت کہا ہوا ہے، وہ محبت اگر انسان کرے تو وہ غیر شرعی غیر فطری محبت ہو، اور اس سے انسان گناہ کے اندر چلا جائے. اب کون سی محبت انسان کو کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں. سب سے پہلی محبت انسان کی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے. اگر یہ محبت انسان کی نہیں ہے اپنے مالک کے ساتھ تو اس کا ایمان کامل نہیں. اللہ رب العزت سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک سے محبت کرے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اہل ایمان کی صفت بیان کی اللہ تعالی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ اللہ رب العزت سے بہت زبردست محبت کرتے ہیں. دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی آدمی میں پائی جائے تو گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. پہلی چیز فرمایا یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے قریب سب سے زیادہ محبوب. وہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والا ہو
تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پایا۔ دوسری محبت جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت بھی نہیں تو ایمان کامل نہیں۔ یہ محبت کا لیول بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میں اس کے قریب اتنا نہ ہو جاؤں کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے عزیز سمجھے۔ والدین، بھائی، اولاد سب پیچھے، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے زیادہ بھی میرے ساتھ محبت نہ کرے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے، تو فرماتے ہیں لیکن نبی مجھے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے نہیں محبت۔ فرمایا عمر تجھے دعاؤں سے مانگ کے دیا ہے، ایک طرف تیرے لیے اللہ سے دعا کی تھی، یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد تو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن عمر یاد رکھ اتنی دیر تک تیرا ایمان کامل نہیں جب تک میں تیری جان سے زیادہ تیرے لیے محبوب نہیں۔ یہ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا تو اس وقت ایک جملہ بولا تھا کفار مکہ کو۔ امام طبری نے اپنی تاریخ کے اندر وہ جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد۔ فرمایا میں نے آج تک اس طرح کے ساتھی نہیں دیکھے جس طرح کے صحابہ محمد کے ساتھ محبت کرتے، اس طرح کی محبت ہو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یہ لیول بھی بتا دیا، پھر ایمان کامل ہوگا۔ تیسری محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ ہے صحابہ کرام سے محبت۔ اگر یہ محبت بھی ہمارے دلوں میں نہیں تو ایمان کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا جو انصار کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کا حقدار ہے۔ صحابہ کرام کے دو حصے نا، ایک مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینہ کی طرف، جو وہاں سے پہلے موجود تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ ان کے اوپر نچھاور کر دیا، ان کو انصاری صحابی کہتے ہیں۔ فرمایا جس کے دل میں انصار کی محبت نہیں وہ اللہ کی محبت کا حقدار نہیں، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ کے بغض کا وہ حقدار ہے۔ یہ محبت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھی محبت میاں بیوی کی آپس کے اندر محبت ہونی چاہیے، اور اگر میاں بیوی کی آپس کے اندر محبت نہیں تو دیکھ لے وہ زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ یہ محبت ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یہ محبت ہونا لازمی ہے، اگر یہ محبت نہیں تو گھر نہیں چلتا۔ انسان جتنا مرضی پیسہ لا کے بیوی کو دیتا رہے، بیوی کے دل کے اندر اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کا پیسہ۔ بیوی جیسے مرضی اپنے خاوند کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی رہے، خاوند کے دل میں محبت نہیں ہے، گھر نہیں چلتا، کتنے تجربات نہیں سکتے۔ اس محبت کا ہونا بھی ضروری ہے ہماری زندگی کی۔ اور پھر فرمایا جو پانچویں محبت ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور اولاد کی آپس میں محبت، یہ فطری محبت ہے۔ فطری محبت ہے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت حسن و حسین سے بڑا پیار سے خطبہ دیتے ہوئے اتر کے گئے، جا کے اپنے نواسوں کو اٹھا کے لے کر آئے۔ فطری محبت ہے۔ اور پھر جو حدیث میں نے پیچھے بیان کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے سب رشتہ داروں، اولاد، والدین سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. حدیث یہ ثبوت ہے. چھٹی محبت جو عام افراد کی آپس میں محبت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث کو اس کا ترجمہ آپ کو سناتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے کہ بندہ مومن ہو پھر اس کو جنت ملے گی. اور فرمایا کامل ایمان اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہاری آپس کے اندر محبت ہو. تم کامل مومن تب ہوگے جب تمہاری آپس کے اندر محبت ہوگی. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اس وجہ سے ہماری آپس کے اندر محبت ہونا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، گویا کہ فرمایا وہ اللہ رب العزت کی عزت کرتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی عزت کرتا ہے. ہماری محبت اس طرح کی نہیں ہوتی. ہماری محبت ہوتی ہے پیسے والی مطلب والی محبت. یہ محبت نہیں ہے. اسلام کے واقعات پڑھیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ہمارے شیخ تو گجرانوالہ تھے. گجرانوالہ سے دست آباد آئے اپنے شاگرد کو ملنے کے لیے. کون سے شاگرد؟ حافظ محمد شریف صاحب مدی مرکز تربیہ آئے. آ کے ملے، کھانا کھایا، جانے کو پوچھا. شاگرد نے حافظ صاحب نے پوچھا شیخ صاحب آپ تو شریف لائے تھے، کوئی بات نہیں بتائی. فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا. یہ محبت اگر ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی عزت کرتا ہے. اور یہ محبت ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی رضا کے. اور کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہو، عقیدہ توحید اس کا ٹھیک ہو. ہماری یہ بڑی بات ہے. کوئی گل نہیں جناب، جتنے کو لگے رہنا. سانو کی ساڑھے نال تو صحیح ہے نا، باقی پہ جو مرضی کرتا پھر. کیوں جو مرضی کرتا پھر؟ کیوں جو مرضی کرتا پھر؟ یہودی اور عیسائی کے ساتھ محبت کرنا کیوں نہیں جائے؟ اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے. اگر اب کوئی کہتا ہے کہ یہ پیروں یہ درباروں والے بھی سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت جائے تو یہ دورہ معیار کہاں سے آیا ہمارے یہاں؟ ان کا عقیدہ نہیں ٹھیک تو ان کے ساتھ محبت نہیں جائے. اگر ان کا عقیدہ نہیں ٹھیک تو ان کے ساتھ محبت جائز کیسے ہوگی؟ مسئلہ تو عقیدے کا ہے. یہاں تک بھی ہماری زبان یہ بھی کہہ دیتی ہے کوئی نہیں قادیانی ہے تو پھر کیا ہے؟ ہمارا یہودی صحیح سے کیا اختلاف ہے؟ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. قادیانی بھی تو یہی کرتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس طرح کی محبتیں جائز نہیں. محبت یہ جائز کی صورتیں ہیں. اب ناجائز صورتیں کون کون سی ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلی جو محبت ہے وہ حوث پرستی کی محبت ہے جو جائز نہیں ہے. اور اس کے ارد گرد باقی اس کی ساری قسمیں گھومتی ہیں محبت کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا. اے ایمان والو پوشیدہ دوستیاں نہ بنایا کرو. اور یہ پوشیدہ دوستیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، محلے، ادارے، فیکٹری، کوئی بھی ادارہ ہے اس کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے. آپس پرستی والی کیسے پائی جاتی ہے؟ آج کل ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں اور یہ محبت آٹومیٹک پائی جاتی ہے ہر ادارے میں. کسی ادارے کو آپ دیکھیں، محلے سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے کے اندر اس طرح کے سارے کام چلتے ہیں. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یہ محبت کی ناجائز صورت ہے. آگے ساری جتنی بھی صورتیں وہ اس کے ذکر ہوتی ہیں. کالج اور یونیورسٹی کی محبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. ایسی عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو جو خفیہ دوست بنانے والی. اور یہ کالج اور یونیورسٹی کی محبت نتیجہ دیکھا نہیں ہے. 15-20 دن ہوگا پہلے سوشل میڈیا پر خبر چل رہی تھی، گجرات کی لڑکی یونیورسٹی لاہور میں پڑھنے آئی تھی، اپنے دوست کے ساتھ رہی
حاملہ ہو گئی، وہ اس کا ابورشن کروانے کے لیے گیا تو اس کی وفات ہو گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک پاکستان میں یہ قانون نہ بن سکتا، سارے قانون بن گئے پاکستان میں کہ جی عورت کو یہ بھی تحفظ ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، اور جتنے تحفظ پاکستان کے قانون نے دیے نا اس سے زیادہ تحفظ اسلام نے دیے، اسلام نے دیے اس سے زیادہ۔ آج تک یہ قانون پاکستان میں نہ بن سکا کہ ایک باپ جس کی 25 سال عمر ہو گئی ہے، 25 سال تک وہ اپنی بیٹی کو پالتا ہے، وہ بھائی جو اپنی بہن کے اوپر جانے نچھاور کرتا ہے، جب اس کی عزت کا غیرت کا جنازہ نکال کے ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کے جاتی ہے، اس باپ اور بھائی کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کا آج تک قانون نہ بنا ہمارے ملک میں۔ اب اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی جس نے لاکھوں روپے اپنی بیٹی پہ لگایا ہوگا اور اس کے سامنے اس کی لاش ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر ہڑپے کے اندر ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ تھوڑا سا پیسوں کا آگے پیچھے کر کے کراچی نکل گیا، کراچی کا وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیا۔ پیچھے بچے نے جو ہے نا اس کو کہہ دیا کہ بچہ ادھر چلا گیا، وہاں پہ جا کے اس کی وفات ہو گئی کراچی میں جا کے۔ اب اس کی وفات ہوئی، اس کے والد کو پیچھے کسی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوگی، انہوں نے لاش صد خانے میں رکھنے کو بتا، ہمارے علاقے کا ہی تھا وہاں پہ کراچی میں، وہ میت لے کے آیا، لا کے اس نے باپ کے سامنے، باپ کہتا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا یار جنازہ تو پڑھو۔ جنازہ پڑھنے کے لیے کہ قاری صاحب نے اعلان کر دیا کہ جس نے اس کے اگر کوئی لینا دینا ہے نا تو وہ اس کے والد صاحب موجود ہیں۔ اس کا والد آ کے وکیل کہتا میں نے کوئی نہیں دینا دونا، جس نے لینا اس سے لینا، جس نے دینا اس کو ہی دینا، میرا کوئی ذمہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر والدین اپنی اولاد کو اس طرح کرتے ہیں۔ خفیہ دوست بنانے والی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں سے کیسے شک کو نکالا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں مسجد کے دروازے پہ، آپ کے ازواج میں سے کوئی بیوی غالباً صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پاس کھڑی ہے، تو صحابہ گزرے جا رہے تھے، آپ نے واپس بلایا، فرمایا یہ میری بیوی صفیہ میرے پاس کھڑی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے شک کریں گے، فرمایا نہیں، شیطان خون میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے نا انسان کے جسم میں، شیطان ایسے چلتا ہے۔ یہ مخلوط تعلیم اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارے اس معاشرے کی۔ اس کے بعد اگلی محبت جو ہمارے عام طور پہ پائی جاتی ہے، کون سی؟ کزن کے لفظ میں چھپی ہوئی محبت۔ یہ 3 لفظ انگریز نے ایسے دیے ہیں کہ چھوڑی بات ہے کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ ایک کزن، ایک انکل اور ایک آنٹی، کوئی پتہ نہیں کون کزن ہے، کون انکل ہے، کون آنٹی ہے۔ کسی سے پوچھو کون ہے کزن، کسی سے پوچھ رہی ہے کون انکل ہے، یہ کون آنٹی ہے، کون؟ پہلے رشتہ داری ہوتی تھی، ملویر پھپھیر اس طرح کی، مسیر ہوتا تھا، کوئی ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، خالہ زاد، ماموں زاد، اس طرح کی۔ اب یہ کزن کیسا کام چلے، سارا کچھ ہی کرتا۔ اور اس کے بعد جو محبت ناجائز ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتی، لیکن سمجھتے نہیں ہم اس بات۔ کچھ لڑکیوں کا گروہ ہے جو لڑکوں کو پھنساتا ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ قادیانیوں کا گروہ ہے، اور ایسی لڑکیاں ہیں جن کو ایڈز کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری ہے۔ جب وہ لڑکے حوث پرستی کی محبت کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں تو وہ ایڈز کی طرح سمن میں آ جاتے ہیں۔ یہ محبت انسان کو پتہ نہیں کہاں پر لے جائے گی، اس وجہ سے ان ناجائز صورتوں سے سب سے بچنا ہوگا۔ ایک ہمارے ہاں جو اگلی محبت رائج ہے موبائل فون پہ، ایسے ہی کسی نہ کسی کا فون ملا کے بس ڈھونڈے ہیں بھی کس کا بھی، اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں فیس بک اور یہ اس کی محبت، پتہ نہیں چلتا کہ بھائی اور بہن آپس میں محبت کرتے۔ کتنے واقعات اس طرح کے، ملتان کا واقعہ اخبار کے اوپر آیا تھا، دونوں نے ٹائم بھی طے کر لیا یونیورسٹی کے اندر ملنے کا، جب آمنے سامنے ہو تو دونوں بہن بھائی تھے۔ یہ محبت، غیرت کا جنازہ نکل گیا ہمارا۔ محبتیں نہیں ہیں یہ، محبتیں وہی تھی جو پہلے تھی۔ ایک ہمارے معاشرے میں اور بڑی محبت چلتی ہے، یہ تویزوں والی اور جادو والی محبت۔
آپ پاکستان کی کسی بڑے شہر میں چلے گئے، آپ کو بڑے آج کل تو حکومت نے تھوڑا سا کام سیٹ کیا ہوا ہے، یہ دیوانوں دوروں پہ لکھنا ہی نہیں دیتے اتنا کچھ۔ ایک تو پچھلے دور میں یقین کریں آپ کسی شہر میں چلے جائیں، بڑے بڑے یہ جو فلائی اوور بنے ہوتے تھے نیچے ایک ہی کام ہوتا تھا، معاشرے میں ایک ہی کام رہ گیا، ذخامت آپ کے قدموں میں۔ جو کون سی محبتیں دی یہ جی جناب محبوب آپ کے قدموں میں، یہ پاکستان کے بڑے مسئلے نظر آتے تھے۔ کالے علم کی کاٹ کے ماہر، طویل لو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کتاب کے اندر، ہمارے آج کل وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں عالم، وہ بتاتے ہیں کہ کہتے کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں بندہ ہے وہ اس طرح طویل دیتا ہے تو جناب اس کو محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آج ان دنوں یہ وزیر اعظم ہوتا تھا انڈیا کا منموہن سنگھ، وہ آ کے اس کے کہتا جی مجھے منموہن سنگھ کے ساتھ محبت ہے، میں نے اس کے ساتھ بڑے حساب کتاب کرنا ہے، طویل مجھے ایسا دو تو وہ آ جائے میرے گھر۔ ہو سکتا ہے ایسے؟ اب وہ ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرے نہیں، کہتا لاؤ۔ ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہ آئی، کوئی اتنا کالے علم کی کاٹ کا ماہر ہے تو لوگوں سے پیسے لیتا پھرتا تو راتوں رات خود کیوں نہیں امیر ہو گیا؟ ہم چلے جاتے ہیں اس کے پاس جو بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ دیکھنے کے لیے، یہ ہاتھ کی لکیریں سے بتا دے گا کہ تیری محبت کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ خود وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اپنی قسمت والا وہ بنا لیتا ہے، لوگوں کی قسمت بتاتا پھرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کی آج تک یہ سمجھنا ہے۔ اور جتنی یہ محبتیں ہیں جو نجائز محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن جتنی نجائز محبتیں ہیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، مگر جو متقین کی محبت ہوگی نا وہ کامیاب ہے۔ بس جتنی نجائز محبتیں ہیں فرمایا دشمنیوں میں بدل جائیں گی، یہاں تک کہ ماں اور باپ کی اتنی محبت ہے، فرمایا قیامت کے دن جب دن قائم ہوگا ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو بھی گرا دے۔ پھر باقی محبتیں کہاں ہیں؟ صرف حوث پرستی کی محبت ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو 14 فروری آگے آ رہا ہے نا ویلنٹائن ڈے، کبھی اس کی حقیقت پڑھ کے دیکھ لیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کی حقیقت پڑھ کے دیکھ لیں، کس کا نتیجہ؟ زنا کا نتیجہ۔ اور 14 فروری کو سارے یہ کام ہوتے ہیں ہمارے معاشرے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے نا کہ میں کسی کو جا کے پھول دوں گا تو میرا جملہ بڑا طرح ہے، تو پھر یہ بھی چانس رکھے کہ اس کی بہن کو بھی کسی کے پھول آ سکے۔ سیدھی صاف بات ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں جس کو پھول دے رہا ہوں نا وہ بہت اچھی ہے، جب تیری بہن کو پھول ہے پھر غیرت بڑی یاد آتی ہے کہ اس نے کسی سے پھول نہیں ہے۔ اس وقت نہیں یاد ہوتا کہ شاید یہ بھی اچھی ہو، کسی نے اسی لیے اس کو پھول دیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف جسموں کی محبت ہے، یقین کرو، روحوں کی محبت نہیں۔ روحوں کی محبت کیا ہے؟ وہ محبت یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار مار کے بے ہوش کر دیا، آنکھیں کھلی، پہلا سوال یہی کیا، قبیلے والے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ابوبکر کا ساتھ دیں گے، آنکھیں کھلی، فرمایا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے، اس کو ابھی بھی اپنے پیغمبر کی پڑی ہے، ہم اس کو بچا کے لے کر۔ یہ محبت ہے۔ محبت کرنی ہے تو یہ کرو کہ آنکھیں کھلے، فجر کے لیے، زور کے لیے، عصر کے لیے اپنے رب سے ملاقات کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔